میں کینیڈا سے پڑھ کر پورے 10 سال بعد واپس آیا تھا۔ جہاز سے اترتے ہی جب میں نے اپنی سرزمین کی ہوا میں سانس لی تو ایک عجیب سا سکون دل میں اتر گیا، مگر اس سکون کے پیچھے ایک بے چینی بھی تھی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میرے والد کے جانے کے بعد سب کچھ ویسا نہیں رہا ہوگا۔ میرے والد ایک کامیاب بزنس مین تھے، شہر کے سب سے بڑے ہوٹل کے مالک، جن کی ایمانداری اور سختی دونوں کی مثال دی جاتی تھی۔ مگر ان کی وفات کے بعد میں تعلیم کی وجہ سے واپس نہیں آ سکا، اور اب جب میں لوٹا تھا تو خبریں کچھ اچھی نہیں تھیں۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہوٹل خسارے میں جا رہا ہے، انتظام خراب ہو چکا ہے اور پرانا وقار ختم ہو گیا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ سیدھا مالک بن کر جانے کے بجائے حقیقت جانوں گا، اس لیے میں نے ایک عجیب سا قدم اٹھایا۔ میں نے اپنے کپڑے بدل لیے، داڑھی بڑھا لی، بال بکھیر لیے اور اپنے آپ کو ایک بھکاری جیسا بنا لیا تاکہ کوئی مجھے پہچان نہ سکے۔ جب میں ہوٹل کے دروازے کے قریب پہنچا تو دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں میں نے بچپن گزارا تھا، جہاں میرے والد مجھے ساتھ لے کر آیا کرتے تھے، جہاں ہر ملازم مجھے عزت سے دیکھتا تھا۔ مگر آج میں ایک اجنبی کی طرح دروازے پر کھڑا تھا۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہونے لگا، دربان نے مجھے گھورا اور روکتے ہوئے کہا، کہاں گھس رہے ہو؟ نکل یہاں سے۔ میں نے دھیرے سے کہا، مجھے اندر جانا ہے، کچھ کام ہے۔ مگر اس نے میری بات سنے بغیر مجھے دھکا دیا اور میں لڑکھڑاتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ میرے دل میں عجیب سا درد اٹھا، مگر میں نے خود کو سنبھالا اور دوبارہ کوشش کی۔ اس بار میں کسی طرح اندر داخل ہو گیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ ہوٹل جو کبھی چکمتا دمکتا تھا، آج بکھیرا ہوا لگ رہا تھا۔ صفائی کا معیار گر چکا تھا، عملہ سست اور لاپرواہ تھا، مہمانوں کے چہروں پر بھی ناراضگی صاف نظر آ رہی تھی۔ میں ایسا ایسا چلتا ہوا ریسیپشن کے قریب پہنچا، جہاں ایک شخص کرسی پر ٹانگیں پھیلائے بیٹھا تھا۔ وہی مینیجر تھا جس کے بارے میں نے سنا تھا۔ میں نے اس کے قریب جا کر پانی مانگا تو اس نے مجھے ایسے دیکھا جیسے میں کوئی گندگی ہوں، اور زور سے چلایا، یہاں بھکاریوں کے لیے کوئی جگہ نہیں، نکل جاؤ یہاں سے۔ میں نے کہا، میں صرف تھوڑی دیر بیٹھنا چاہتا ہوں، مگر اس نے فوراً سیکیورٹی کو بلایا اور مجھے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ اس لمحے میرے دل میں غصہ بھی تھا اور دکھ بھی، مگر میں خاموش رہا، کیونکہ میں ابھی سچ جاننا چاہتا تھا۔ میں باہر بیٹھا سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک نرم سی آواز میرے کانوں میں پڑی، آپ ٹھیک ہیں؟ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک سادہ سی لڑکی میرے سامنے کھڑی تھی، اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا۔ اس نے مجھے دیا اور کہا، آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ میں نے پانی پی لیا اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ ہوٹل کی ویٹرس تھی، اس کے چہرے پر تھکن بھی تھی اور ہمدردی بھی۔ میں نے اس سے پوچھا، یہ ہوٹل ایسا کیوں ہو گیا ہے؟ وہ پہلے تو ہچکچائی، پھر آہستہ سے میرے پاس بیٹھ گئی اور بولی، آپ شاید یہاں کے نہیں ہیں اس لیے نہیں جانتے، یہاں سب کچھ بدل چکا ہے۔ میں نے خاموشی سے اس کی بات سننے لگا۔ اس نے بتایا کہ مالک کے انتقال کے بعد سب کچھ مینیجر کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ شروع میں تو سب ٹھیک تھا، مگر آہستہ آہستہ اس نے اپنی اصلیت دکھانا شروع کر دی۔ اس نے ایمانداری ملازمین کو نکال دیا اور اپنی مرضی کے لوگ رکھ لیے جو اس کے اشاروں پر چلتے تھے۔ ہوٹل کا پیسہ ایسا ایسا غائب ہونے لگا، مگر حساب کتاب میں سب ٹھیک دکھایا جاتا تھا۔ جو بھی اس کے خلاف بولتا اسے نوکری سے نکال دیا جاتا، یہ ڈرامہ دھمکایا دیا جاتا۔ میری سانسیں تیز ہونے لگی۔ میں نے پوچھا، کیا کسی نے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی؟ اس لڑکی نے اداس ہو کر کہا، سب ڈرتے ہیں، اس کے پاس بہت طاقت ہے، وہ اوپر تک لوگوں کو خرید چکا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اصل مالک کبھی واپس نہیں آئے گا، وہ ملک سے باہر پڑتا ہے۔ مینیجر کا کہنا ہے وہ اپنے باپ کے جنازے کو کندھا دینے نہیں آیا تو اس کے ڈوبتے ہوئے بزنس کو کندھا دینے بھی نہیں آیا گا۔ میں نے اس ہوٹل پر اتنے سال لگائے، اب یہ میرا ہے، اس لیے اب وہی مالک ہے۔ یہ سن کر میرے دل میں آگ سی لگ گئی، مگر میں نے خود کو قابو میں رکھا اور اس سے مزید پوچھا تو اس نے ایک ایسی بات بتائی جس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ اس نے کہا کہ مینیجر نہ صرف پیسہ چوری کر رہا ہے بلکہ ہوٹل کو جان بوجھ کر نقصان میں دکھا رہا ہے تاکہ سستے داموں کسی اور کو بیچ سکے، اور وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا رشتہ دار ہے۔ یہ سن کر میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے زمین کی طرف دیکھا اور سوچنے لگا کہ میرے والد کی محنت کو کیسے برباد کیا جا رہا ہے۔ وہ لڑکی میری حالت دیکھ کر بولی، آپ فکر نہ کریں، اللہ سب دیکھ رہا ہے، ایک دن سچ سامنے آئے گا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں سچائی تھی اور ایک عجیب سی امید بھی۔ میں نے اس سے پوچھا، تم یہاں کیوں کام کر رہی ہو جب سب کچھ غلط ہے؟ تو وہ مسکرا کر بولے، گھر کے حالات ایسے ہیں کہ نوکری چھوڑ نہیں سکتے، مگر دل سے دعا کرتے ہوں کہ کوئی آئے اور اس سب کو ٹھیک کرے۔ اس کی بات سن کر میرے دل میں ایک عزم پیدا ہوا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب وقت آ گیا ہے سچ سامنے لانے کا۔ میں نے اس لڑکی کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے اٹھ گیا۔ رات بھر میں نے سوچا، منصوبہ بنایا اور اگلے دن کے لیے خود کو تیار کیا۔ اب میں وہ بھیکاری نہیں تھا جو کل تھا، بلکہ میں اپنے حق کے لیے کھڑا ہونے والا تھا۔ اگلی صبح میں نے اپنے اصل کپڑے پہنے، اپنے گارڈز کو ساتھ لیا اور اپنے وکیل کو بھی بلایا۔ جب میں ہوٹل کے دروازے پر پہنچا تو وہی دربان مجھے پہچان نہ سکا، مگر اس بار میرے ساتھ کھڑے گارڈز کو دیکھ کر اس کا رویہ بدل گیا۔ میں سیدھا اندر داخل ہوا اور ریسیپشن کی طرف بڑھا، جہاں وہی مینیجر بیٹھا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا،
اور چونک گیا، کیونکہ اب میں ایک مختلف شخصیت کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا اور اس کی آنکھوں میں پہلی بار خوف نظر آ رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، مجھے پہچانا؟ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر الفاظ اس کے گلے میں اٹک گئے۔ ماحول میں ایک عجیب سا سکوت تھا اور سب کی نظریں ہم پر تھیں۔ اب وہ لمحہ آ چکا تھا جب سچ سامنے آنا تھا اور کسی کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں سیدھا دیکھے ہوئے اپنا نام بتایا تو اس کی چہرے کا رنگ ایک دم بدل گیا، اس کے ساتھ کانپنے لگے اور وہ کرسی سے آہستہ سے کھڑا ہو گیا۔ ارد گرد کھڑے ملازمین ایک دوسرے کو دیکھنے لگے جیسے کسی نے اچانک کوئی بڑا راز کھول دیا ہو۔ میں نے ایک قدم آگے بڑھایا اور کہا، میں وہی ہوں جس کے بارے میں تم سب کو بتایا گیا تھا کہ وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ میں اس ہوٹل کا اصل مالک ہوں اور آج میں یہاں سچ جاننے اور انصاف کرنے آیا ہوں۔ یہ سن کر میں حال ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ کچھ ملازمین کے چہروں پر حیرت تھی، کچھ کے چہروں پر خوشی اور کچھ کے چہروں پر خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ مینیجر نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی اور مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، سر آپ اچانک کیسے آ گئے؟ ہمیں تو اطلاع بھی نہیں دی۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اطلاع دیتا تو شاید تم سب کچھ چھپا دیتے، اس لیے میں نے وہی کیا جو ضروری تھا۔ میں نے اپنے وکیل کو اشارہ کیا، اس نے فوراً فائل کھولی اور کچھ کاغذات میرے ہاتھ میں دیے۔ میں نے وہ کاغذات میز پر رکھے اور کہا، یہ ہوٹل کے پچھلے چند سالوں کے حسابات ہیں جو تم نے بڑے سلیقے سے بدلنے کی کوشش کی، مگر سچ کبھی نہیں چھپتا۔ تم نے پیسہ چرایا، تم نے ایماندار لوگوں کو نکالا، تم نے اس ہوٹل کو جان بوجھ کر نقصان میں دکھایا تاکہ اسے اپنے رشتہ دار کے ہاتھ بیچ سکو۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، اس نے ادھر ادھر دیکھا جیسے کوئی اس کی مدد کرے گا، مگر آج کوئی اس کے ساتھ کھڑا نہیں تھا۔ وہ ہکلانے لگا اور بولا، سر یہ سب غلط فہمی ہے، میں نے ہمیشہ اس ہوٹل کے لیے کام کیا ہے، میں نے سخت محنت کی ہے، آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے۔ میں نے اس کی بات سن کر ایک تلخ مسکراہٹ دی اور کہا، غلط فہمی کل تک تھی، آج حقیقت ہے۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے سیکیورٹی کو بلایا اور کہا، کل اسی شخص نے مجھے دھکے دے کر اس ہوٹل سے نکالا تھا کیونکہ میں ایک بھکاری کے بھیس میں تھا، اور آج میں اسی ہوٹل کا مالک بن کر اس کے سامنے کھڑا ہوں۔ فرق صرف لباس کا نہیں، نیت کا بھی ہے۔ تم نے اس جگہ کو اپنی جاگیر سمجھ لیا تھا، مگر یہ میرے باپ کی امانت ہے اور میں اسے برباد نہیں ہونے دوں گا۔ اتنے میں وہی ویٹریس آگے بڑھی جس نے کل میری مدد کی تھی۔ وہ ڈری ہوئی تھی مگر اس کی آنکھوں میں ہمت تھی۔ میں نے اسے اپنے پاس بلایا اور کہا، تم سچ بتاؤ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ پہلے تو وہ خاموش رہی، پھر اس نے ہمت کر کے سب کچھ بیان کرنا شروع کیا۔ اس نے بتایا کیسے ایماندار ملازمین کو نکالا گیا، کیسے ہوٹل کا سامان چوری ہوا، کیسے جھوٹے بل بنائے گئے اور کیسے مینیجر نے سب کو ڈرا کر خاموش رکھا۔ اس کی ہر بات حال میں گونج رہی تھی اور ہر لفظ کے ساتھ مینیجر کا چہرہ مزید زرد ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے وکیل کی طرف دیکھا، اس نے سر ہلایا اور کہا، ہمارے پاس اس سب کے ثبوت بھی موجود ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ابھی قانونی کارروائی شروع کی جا سکتی ہے۔ میں نے فوراً کہا، ہاں ابھی اور اسی وقت۔ پھر سے میں نے سیکیورٹی کو حکم دیا کہ مینیجر کو وہیں روکا جائے۔ وہ بھاگنے کی کوشش کرنے لگا مگر اس بار اسے روک لیا گیا۔ اس کی آنکھوں میں وہی خوف تھا جو کل میری آنکھوں میں تھا جب اس نے مجھے دھکے دیے تھے، مگر فرق یہ تھا کہ میں بے قصور تھا اور وہ مجرم تھا۔ ہوٹل کے باقی ملازمین آہستہ آہستہ میرے قریب آنے لگے۔ کچھ نے ہمت کر کے کہا، سر ہم سب مجبور تھے، ہم سچ جانتے تھے مگر ڈرتے تھے۔ میں نے ان کی بات سنی اور کہا، ڈر ہمیشہ ظلم کو بڑھاتا ہے، مگر اب سب بدل جائے گا۔ جو ایماندار ہیں انہیں کبھی خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں نے فوراً اعلان کیا کہ آج کے بعد اس ہوٹل میں ہر چیز شفاف ہوگی، ہر ملازم کو اس کا حق ملے گا اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ میں نے پرانے نکالے گئے ملازمین کو واپس بلانے کا حکم دیا اور نئے سرے سے نظام بنانے کا فیصلہ کیا۔ حال میں ایک نئی امید کی لہر دوڑ گئی۔ پھر میری نظر اس ویٹریس پر پڑی، وہ خاموشی سے ایک طرف کھڑی تھی۔ میں اس کے پاس گیا اور کہا، اگر تم کل میری مدد نہ کرتی تو شاید میں آج بھی اندھیرے میں ہوتا۔ تم نے سچ بولنے کی ہمت کی، اس لیے میں تمہیں اس ہوٹل میں ایک بہتر مقام دینا چاہتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، سر مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس یہ ہوٹل پہلے جیسا ہو جائے یہی کافی ہے۔ اس کی بات سن کر میرے دل کو عجیب سا سکون ملا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں اپنے والد کو یاد کیا جیسے وہ کہیں سے مجھے دیکھ رہے ہوں اور مسکرا رہے ہوں۔ میں نے آہستہ سے کہا، ابو میں نے آپ کی امانت بچا لی۔ اس دن کے بعد ہوٹل میں سب کچھ بدلنا شروع ہو گیا۔ پرانا وقار واپس آنے لگا، ملازمین کے چہروں پر اطمینان نظر آنے لگا اور میں نے خود کو پہلے سے زیادہ مضبوط محسوس کیا، کیونکہ میں نے سیکھ لیا تھا کہ کبھی کبھی سچ جاننے کے لیے خود کو گرانا پڑتا ہے، بھیس بدلنا پڑتا ہے، مگر جب انسان سچ کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو پھر کوئی بھی طاقت اسے ہرا نہیں سکتی۔ آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں، اور اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔